الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کی ہر رکعت میں ایک دعا سکھلائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا، گمراہ نہیں ہوتا۔ جس کو سیدھا راستہ مل جائے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اور سیدھے راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اوپر آدمی چلتا رہے، چاہے اس کی رفتار کم ہو، ایک نہ ایک دن وہ اس پر منزل پر پہنچ جائے گا، کیونکہ راستہ سیدھا ہے۔ اور اگر رفتار انسان کی بہت تیز بھی ہو لیکن راستہ غلط ہے تو وہ ہر اٹھنے والا قدم اسے منزل سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ سیدھے راستے کا ہر قدم آپ کو منزل سے قریب کرتا چلا جاتا ہے، اور غلط راستے کا ہر قدم منزل سے دور کرتا چلا جاتا ہے، چاہے رفتار جتنی زیادہ ہو۔ اور غلط راستے پر چلنے والے کی رفتار جتنی زیادہ تیز ہوگی
وہ اتنا منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہماری بنیادی ضرورت سیدھا راستہ ہے۔ ہر چیز میں، دنیا و آخرت کی ہر بات میں ہمیں صراط مستقیم چاہیے، کیونکہ ہم نہ صرف دینی معاملات میں بلکہ دنیا کے بہت سے معاملات میں بھی ہم دو راہے پہ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی چار راہ ہوتا ہے، چوک ہوتا ہے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، بیوی کی مانوں یا ماں کی مانوں، بھائی کی مانوں یا بیٹے کی مانوں، باپ کی مانوں یا اپنے دل کی مانوں۔ یہ تذبذب ہوتا ہے، دو راہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے اس شہر میں کروں یا کراچی میں کروں یا ملک سے باہر جا کے کروں، فیکٹری لگاؤں یا کیا کروں، یہ ہر جگہ ہمارے لیے دو راہ ہے، دو راہی ہے، دو راہی ہے۔ جہاں دو راہی ہے وہاں دو راہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں رائٹ ڈیسیجن جسے کہتے ہیں، صحیح فیصلہ، وہ سیدھا راستہ ہی تو ہوتا ہے، ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی زیادہ ہمیں اس دعا کی ضرورت ہے اتنا ہی زیادہ اللہ نے اس دعا کو ہمارے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ ہر نماز کی میں یہ دعا مانگنی پڑتی ہے ہمیں۔ خود ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنی تو ہم مانگیں گے، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام مانگے گا، ہم آمین کہیں گے۔ دعا تو پھر بھی مانگی ہے، کیونکہ جب انسان وفد کی صورت میں، اجتماعی صورت میں کہیں جاتا ہے تو ہر آدمی بڑھ کے بات نہیں کر رہا ہوتا، ایک ذمہ دار ہوتا ہے، وہ بات کر رہا ہوتا ہے جا کر۔ تو امام کو فرمایا کہ بنایا گیا ذمہ دار، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ اذا قرأ فانصتوا، جب وہ امام قراءت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے تو تم خاموش ہو جایا کرو۔ سورہ فاتحہ بھی امام کے پیچھے نہیں ہے اور دوسرا قرآن پاک کا حصہ بھی نہیں ہے۔ لیکن نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں دعا ملی نہیں ہے، وہاں دعا کے مانگنے کا انداز بدل گیا ہے۔ اپنی نماز میں ہر بندہ خود دعا مانگ رہا ہے، اور امام جس نماز میں موجود ہے، جماعت کی نماز ہے، وہاں امام دعا مانگ رہا ہے اور ہم پیچھے آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک انداز ہے دعا مانگنے کا۔ ایک صحابی رسول، جنگ کا موقع تھا، دوسرے صحابی کو پکڑ کر لے گئے، کہنے لگے ادھر آؤ۔ ان کا کیا بات ہے؟ کہتے بات سنو۔ کہنے لگے تو پہلے ایک دعا مانگ، میں اس پہ آمین کہوں گا، پھر میں دعا مانگوں گا تو اس پہ آمین کہنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ ان کے دل میں جو دعائیں مانگی تھی انہوں نے مانگ لی۔ پھر ان کی جب باری آئی، جو ان کو پکڑ کر لے گئے تھے ایک طرف، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، کل دشمن سے میرا سامنا ہونا ہے، ہمارے آمنے سامنے جنگ ہونی ہے کل، تو میں دشمن کو ماروں، اتنا وار کروں، اتنا وار کروں، اتنا وار کروں کہ کسر نہ رہے، اور پھر دشمن مجھ پر پلٹ کے حملہ کرے اور وہ میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تو قیامت والے دن مجھ سے پوچھے کہ یہ کیا ہے، تو میں کہوں تیری رضا ہے۔ اس نے کہا آمین۔ تو دعا کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کوئی مانگتا ہے، آمین کوئی کہتا ہے، وہ بھی ایک دعا ہوتی ہے، بلکہ وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ اسی لیے جماعت کی نماز، اس کا ثواب زیادہ ہے، 27 گنا ثواب ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ ناق جانے ہم جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک نماز ہے، جب ساری جماعت پڑھ رہی ہے تو اس میں کتنے کتنے اللہ کے نیک بندے ہوں، کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کی ایک کی وجہ سے اللہ سب کی قبول کر لیتے ہوں۔ تو اس لیے جماعت کی نماز کا اہتمام رہنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ دعا ہم سے منگوائی ہے بار بار، کیونکہ ہمیں نہیں اندازہ کہ ہمارے لیے یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر نماز میں یہ دعا ہم سے منگواتے ہیں۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب بھی دے دیا ہے اسی صورت کے اندر ہی، صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن پاک میں ان کا ایک تذکرہ ہے، لیکن ایک ان کی پہچان ہے جو ہمارے لیے بڑی آسان ہے اس کو پہچاننا۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں کہ جب ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نکل آتا ہے، وہ لوگ ہیں، اور آپ کو بلا کسی وجہ کے ان کی جانب ایک کشش اور محبت محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے وہ محبت از خود پیدا نہیں کی ہے، وہ اندر آپ کے پھوٹ پڑتی ہے خود بخود۔ انعام یافتہ لوگ یہ ہیں۔ تو ان کی ایک فہرست بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہے، قرآن 5ویں پارے میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ کے رسول کی بات مانے گا اس کو اللہ ان لوگوں کے ساتھ کر دیں گے جن پر انعام کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ من النبیین، نبی، والصدیقین اور صدیق، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور نیک لوگ۔ یہ 4 طبقے ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہمارا جو اس میں سے مقصود ہے وہ شہداء ہیں، جیسے قرآن پاک کی آیت شروع میں تلاوت کی گئی، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگو، اے ایمان والو، جو بندہ راہ خدا میں شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، مارا جائے، تو اس کو مردہ نہ کہو۔ یعنی ہمارے کاغذوں میں، ہماری فہرستوں میں تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، دنیا سے انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا اس کا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، وہ کہیں اور نکاح کرے گی عدت گزار کے، بچے اس کے یتیم ہو گئے، اگر نابالغ ہیں تو یتیم ہیں، بالغ ہیں تو یتیم نہیں، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں ہوتا، یتیمی نابالغی کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی جائیداد تقسیم ہو جائے گی اس کے ورثاء کے درمیان۔ دنیا کے احکامات کے لحاظ سے تو یہ ہوگا، لیکن فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ ان کو مردہ تم نے کہنا بھی نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، یہاں تو کہا نا کہ مردہ ڈکلیئر نہیں کرو، کہو نہیں، وہاں فرمایا کہ مردہ گمان بھی نہیں کرو۔ بل احیاء، یہ اللہ کے ہاں یہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں خبر نہیں ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ کیسی ہے، اس کی کیا آگے اللہ کے ہاں ان کا انعام اور مقام ہے، تمہیں خبر نہیں ہے، لیکن ہے صحیح۔ اور یہ اتنی لذت والی زندگی ان لوگوں کی، اور یہ شہادت اتنا اونچا عمل ہے، اتنی اونچا مقام ہے اللہ کے اس کا، کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا دل چاہتا ہے، وَدِدْتُ میرے اندر خواہش ہے، یہ بہت شدید قسم کی خواہش جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وَدِدْتُ، میرا دل چاہتا ہے ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھے راہ خدا میں شہید کیا جائے، میری جان چلی جائے، خون بہہ جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ ہوں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں پھر شہید کیا جاؤں۔ تو یہ شہادت تو مسلمان کی کا مقام ہے، اس کے تو وہ منزل ہے، یہ تو جس تک اسے پہنچنا ہے، یہ وہ منزل ہے جس کی یہ دعا ہر نماز میں کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ اب اندازہ لگائی کہ اہدنا الصراط المستقیم میں اور سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہر مسلمان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ راہ خدا میں مجھے شہید کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کا مقام کتنا بلند ہو گیا کہ وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یعنی نبیوں کی فہرست اوپر، پھر صدیق نیچے، تیسری لائن جو ہے شہداء کی ہے، جو راہ خدا میں اپنی جان پیش کر دیتے ہیں۔ مال تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، جان سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے انسان کی، اس کے لیے کماتا ہے، اسی کو بچانے کے لیے سارے پیسے پھر میڈیکل سٹور والوں کو، ڈاکٹروں کو دے دیتا ہے جان بچ جائے،
تو یہ قیمتی چیز شہید اٹھا کر اس کو رائے خدا میں پیش کر دیتا ہے، کہتا ہے جان تو دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اللہ تیری دی ہوئی جان تھی، تیرے قدموں پر تیرے حکم پر نچھاور کر دی، اور کیا چاہیے، اور بتائیے کیا چاہیے آپ کو، جان کیا بات ہے، یہ لے۔ شہید یہ کہتا ہے، اس لیے اللہ کے یہاں پھر اس کا مقام بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شہداء جنت میں جب جائیں گے، روحیں ان کی جاتی ہیں جنت میں، تو وہاں سبز پرندوں کے جو اس صورت میں وہ اڑتی پھرتی ہیں جنت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی جسم کے ساتھ جو داخلہ ہے وہ تو قیامت کے بعد ہوگا، لیکن روح کا داخلہ پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کوئی خواہش، وہ کہیں گے جنت میں پہنچ گئے اب کیا خواہش، اللہ پھر پوچھیں گے، پھر کہیں گے نہیں، جب تیسری دفعہ پوچھیں گے تو فرمائیں گے ہاں جی یہ خواہش ہے۔ اللہ فرمائیں گے کیا ہے، تو کہیں گے خواہش یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ کہ کیوں؟ دنیا تو دکھوں کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے، دنیا میں جا کے کیا کرو گے؟ جنت تو جنت ہے، جنت کے لیے تو اتنی ساری مصیبتیں پالتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، نیک کام کرتے ہو، اللہ کو راضی کرتے ہو، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، کیوں؟ جنت مل جائے تو تمہیں تو مل گئی ہے، اب تم دوبارہ واپس کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو شہید یہ عرض کرتا ہے یا اللہ کہ جو مزہ جب دشمن نے میرے اوپر وار کیا تھا، میری گردن کاٹی تھی، میرے دل میں تیر یا نیزہ یا برشا داخل ہوا تھا، اور اس وقت جو ایک لذت مجھے ملی تھی تیرے دیدار کی، تیری تجلی کی، تیری رحمت کی، تیرے انوار کی، وہ لذت جنت میں نہیں ہے۔ یہ ہے شہید کا مقام کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لمحے اس کو اتنا اپنا قرب عطا فرماتے ہیں کہ وہ قرب کی اس کو کمی جنت میں جا کر محسوس ہو رہی ہے۔ تو شہید تو یہ ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم کیا سمجھتے ہو وہ مر گئے؟ نہ یہ نہ سمجھو، وہ مر نہیں گئے بلکہ امر ہو گئے ہیں، مرے نہیں ہیں بلکہ امر ہو گئے۔ تو یہ شہید جو ہے یہ راہ خدا میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے لیے تو یہ فخر کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام نہیں ہے اس کے لیے۔ ہاں افسوس اس بات پر ہے کہ تبھی موت آ جائے انسان کو، اس پر افسوس کیا لوگوں نے۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو زمانہ کفر میں بھی جس جنگ میں شریک ہوئے اس جنگ میں شکست نہیں ہوئی ان کو، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خالد بن ولید جنگ میں اور شکست ہوئی ہو، اور اسلام میں جب آئے پھر تو آئے ہی ہے۔ تو 120 کے قریب 100 سے زیادہ جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، اور اتنی خوفناک جنگیں کہ جس میں جو ہے 1200 کے قریب لوگ شہید ہوئے، ہزاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ کمانڈر ہوتے تھے، اور کمانڈر کا یہ مطلب نہیں کہ پیچھے بیٹھ کے ہدایات دے رہے تھے، بلکہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ تو لیکن ان کی جو موت ہے، ان کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تیر کا، تلوار کا، نیزے کا زخم نہ ہو۔ تو جب موت کا وقت آیا تو تبھی موت، بستر پر بیماری آ گئی، تو فرمانے لگے کہ مجھے بہت افسوس ہے، آج مجھے اپنے اوپر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ کہنے والوں کیوں؟ آپ سیف اللہ ہیں، اللہ کے حبیب آپ سے راضی تھے، آپ نے اتنا کام کیا، اتنی جنگوں میں شریک ہوئے، اسلام کو اتنا آپ کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے۔ تو کہنے لگے اس بات کا افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے شہادت کو طلب کرنے کے لیے کون سی وہ جگہ ہے جہاں میں گھسا نہیں ہوں، جہاں مجھے لگا نا اب یہاں مجھے مارا جا سکتا ہے، میں وہاں گیا ہوں، یہاں مجھے دشمن کی تلوار میرا کام تمام کر دے گی، تو میں شہادت کی طلب میں وہاں پہنچا ہوں۔ طلبت الموت فی مضانی، جہاں جہاں موت کے ملنے کا مجھے چانس تھا میں وہاں گیا ہوں، تلاش کرتا پھر رہا ہوں راہ خدا کی موت، شہادت، لیکن نہیں ملی۔ اور آج میں عورتوں کی طرح ایڑیاں رگڑ پر کر چارپائی پر بستر پر جان دے رہا ہوں، اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے۔ مسلمان تو یہ ہوتا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔
مسلمان تو یہ ہے، مسلمان پھر اس پر افسوس نہیں کرتا۔ جنگ احد 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر، لیکن آپ کسی تاریخ کی کتاب میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیرت کی کتاب میں اٹھا کر دیکھیے، حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، حضور کے چچا، جن کا آپ نے 70 جنازے صحابہ کے پڑھے، ہر جنازے میں وہ شریک رہے، تو تقریباً گویا کہ 70 دفعہ ان کا جنازہ پڑھا گیا، اور آپ کو بہت دکھ تھا ان کی شہادت پر۔ لیکن کہیں مدینہ منورہ میں کسی سیرت کی کتاب میں آپ اٹھا کر دیکھیں صف ماتم نہیں بچھی ہے، صبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، قرآن پاک کہتا ہے کہ اے مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ آزمائش ہوگی۔ شہید ہونے والا شہید ہو گیا، وہ تو منزلوں کو پا گیا، وہ تو پچھلوں کے بارے میں کہتا ہے کہ پچھلوں کو میری جانب سے یہ خبر دے دی جائے، اللہ سے کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کو کہو کہ میرے اوپر دکھ نہ کرو، میں بڑی اچھی جگہ پہنچ گیا ہوں، افسوس تو تمہارے اوپر ہے کہ تم پھنسے ہو دنیا کے اندر، مصیبتوں میں پھنسے ہو، میں تو پاس ہو گیا، میرے اوپر کس بات کا افسوس کرتے ہو؟ تو شہید تو یہ ہوتا ہے۔ ہاں پچھلے رہنے والوں کے لیے کہا کہ تمہیں ایک دکھ ہوگا، تمہیں تھوڑا سا صدمہ ہوگا، ایک ساتھی جیتا جاگتا آپ کے ساتھ کھا رہا ہے پی رہا ہے، اور صبح جنگ ہوتی وہ شہید ہو گیا، دوسرے دن شام کو آپ کے ساتھ دسترخوان پر نہیں ہے، تو طبیعت میں ایک ملال آتا ہے، دکھ آتا ہے۔ فرمایا یہ آزمائش ہوگی تمہاری۔ کس چیز کی آزمائش؟ تمہارے صبر کا پیمانہ، صبر کا امتحان ہوگا کہ تم اللہ کی اس آزمائش میں کس قدر پورے اترتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کوئی جان لے لیں گے، گھر کے اندر 10-12 افراد، ان میں سے ایک فرد نکل گیا، یہ آزمائش ہوگی ہماری طرف سے۔ اسے چانس نہ سمجھنا، اسے حادثہ نہ سمجھنا، یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اس دنیا میں بائی چانس کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، ایک پتا بائی چانس نہیں ہلتا کہ اتفاق سے ہو گیا، حادثاتی طور پہ ایسا ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کے لیے پہلے سے کوئی ذہنی تیاری نہیں کر رکھی ہوتی، لیکن اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز ایکسیڈنٹ نہیں ہے، وہاں تو ہر چیز طے شدہ ہے۔ تو فرمایا یہ آزمائش ہوگی ہماری جانب سے، تمہارے اوپر آئے گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے، خوشخبری، تسلی نہیں، دلاسا نہیں، خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو، جن پر آزمائش آئی ہے انہیں کہو کہ تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ صبر ہوتا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر یہ ہے کسی بھی ناگوار بات کو جو طبیعت پر ناگوار ہو گئی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے انسان کی طبیعت پر، اس پر یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، یہ ہے صبر۔ اس پر کوئی ایسا اظہار نہیں کرنا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تھوڑا بہت طبی رنج اور افسوس جو ہے اس کا اظہار گنجائش ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آپ کا صاحبزادہ حضرت ابراہیم، وہ بچپن میں فوت ہو گئے، ابھی دودھ پیتی عمر تھی ان کی، دایا کے پاس تھے، وہیں طبیعت بگڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ کی گود میں انہوں نے جان دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمگین ہیں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، لیکن اس زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جو ہمارے مولا کو ناپسند ہو۔ یہ ہے صبر، اور یہی ہے اظہار غم، یعنی اظہار غم بھی ہے آنسوؤں کی صورت میں، اور لفظوں سے اظہار جدائی پر تاثرات بھی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اونچی اونچی آواز سے رونا پیٹنا شروع کر دے انسان، گریبان پھاڑ دے۔ فرمایا لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود، کہ جو بندہ کسی مصیبت کے موقع پر اپنا گریبان پھاڑ دیتا ہے، پیچھے عربوں میں جاہلیت کے زمانے میں یہ رسمیں تھیں
گریبان پھاڑ دیا ہے، منہ پر تماچے مار رہے ہیں، سینے پر تماچے مار رہے ہیں، اور جناب سر میں خاک ڈالی جا رہی ہے، کوئی مصیبت ہو گئی، کوئی مر گیا، کوئی قریبی مر گیا، زیادہ صدمے کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں کو پتہ چلے مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ رسمیں تھیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرما دیا، خود اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں، بیر معونہ میں بھی اسی کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا، کسی دن تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے فجر کی نماز میں، اور ان کے خلاف بد دعا کی جن لوگوں نے شہید کیا دھوکے سے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کو یہ ترغیب نہیں دی کہ آؤ تمہیں کوئی افسوس ہی نہیں ہے، تم نے کوئی گریبان نہیں پھاڑے، کپڑے نہیں پھاڑے، تم نے تو کچھ نہیں کیا، نہیں۔ یہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا حکم یہی ہے اور ہم نے صبر کا نمونہ بن کے دنیا کو دکھانا ہے۔ تو آپ نے، اور بلکہ جو نہیں کر رہا اس کو آپ نے اپنے سے ڈس ایسوسیٹ کر دیا، لیس منا، اور میں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ کون؟ من شق الجیوب، جو مصیبت کے وقت اپنا گریبان پھاڑ دیتا ہے، اس لیے کہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ کیا اسے میرے سے زیادہ بھی افسوس ہوا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ فرمایا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جو انسانوں میں سے کسی پر آزمائش آتی ہے وہ نبی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ۔ ہماری تکلیفیں ان کی تکلیفوں کے سامنے کچھ نہیں ہیں، وہ تو جس کو لگی ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے ہی سب سے زیادہ درد ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ اگر دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد من النبیین، مجھے جتنی تکلیف دی گئی اتنی کسی نبی کو نہیں دی گئی، جتنی مجھے تکلیف دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی، جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دکھ جو ہے ان سے بڑا دکھ ہے؟ نہیں، لیکن اتنے دکھ کے باوجود بھی اس دکھ کے اظہار کا طریقہ آپ نے بتا دیا کہ شق جیوب نہیں ہے، گریبان پھاڑنا نہیں ہے، سر پہ راکھ ڈالنا، خاک ڈالنا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو پیٹنا، تماچے مارنا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، فطرت کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ شہادت کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھو۔ اگر کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں، کسی قوم میں، کسی ملک میں اگر کوئی شہید ہے تو وہ ان کے سر کا فخر ہے، وہ ان کے سر کا تاج ہے، نہ یہ کہ افسوس کا مقام ہے یہ کوئی۔ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں شہادت پیش کی ہے، وہ مظلومانہ شہادت ہے، لیکن یہ شہادت مسلمان کے لیے سر کا تاج ہے، اس کا اعزاز ہے، اور یہ تو اسی شہادتوں کی داستان کا تسلسل ہے جو سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے کسی بھی مسلمان کی شہادت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ تو اس کی آبیاری خون سے ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی جب بھی کسی مسلمان پر مصیبت آتی ہے اور اس پر نتیجے میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان بظاہر ختم ہوتا ہے لیکن اسلام اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، اسلام میں اور جان پڑ جاتی ہے۔ تو یہ تو کوئی افسوس کا مقام تھوڑی ہے، یہ تو ایک فخر کی چیز ہے، صبر کی چیز ہے، اور بلکہ شکر کی چیز ہے۔ صبر جو ہے، جب اس صبر پر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس صبر کے نتیجے میں یہ مل رہا ہے تو وہ صبر ہی شکر بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مصیبت پھر اس کے لیے خوشگوار ہو جایا کرتی ہے۔ جس آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے سے 10 روپے لے لیے گئے لیکن اس کے نتیجے میں مجھے 1000 روپیہ ملنے والا ہے، اور یقیناً ملنے والا ہے، تو 10 روپے مصیبت نہیں رہتے اس کے لیے، وہ اس کے لیے خوشی کی چیز بن جاتی ہے۔ تو مسلمان کا تو ہر حال ہی نفع سے خالی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو عجبا لامر المومن، مسلمان کے تو کیا کہنے، کیا مزے ہی مزے ہیں اس کے، تو یہ اتنی بھی تکلیف اس کی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ اگر اس نے ایک جیب میں چیز رکھی ہے، دائیں جیب میں رکھی ہے، غلطی سے بائیں جیب میں تلاش کرنے کے لیے ہاتھ ڈال دیا، وہاں نہیں ملی، تو فرمائیے کہ کتنا وقت ہوتا ہے بائیں جیب سے جب آپ کو چیز نہیں ملتی تو آپ، میرے خیال میں شاید 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرتا کہ آدمی دائیں جیب کی طرف پلٹتا ہے کہ شاید یہاں نہیں یہاں ہوگی،
تو 1 سیکنڈ کا بھی شاید کچھ حصہ ہو، یہ چلو 1 سیکنڈ ہی کہہ لیں آپ اس کو، اس کے دوران جو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے نا انسان کو، جسے آدمی کبھی سمجھتا ہی نہیں یہ بھی کوئی تکلیف ہے، جسے ہم تو کبھی کسی شمار میں ہی نہیں لاتے، یہ بھی کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شمار میں لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس پریشانی کی وجہ سے بھی مسلمان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مصیبت آئی، ناخوشگوار حالت آ گئی، اس پر صبر کر لیا تو اس سے گناہ معاف ہو گئے، اللہ کے درجے بلند ہو گئے۔ اگر اچھی حالت مل گئی، اس پر شکر کر لیا تو اس کے یہاں سے اللہ کے درجے بلند ہو گئے۔ تو شہادت جو ہے یہ، اس کو آپ صبر کا مظہر کہیں تو بھی ٹھیک ہے، شہادت پر صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان کو ایسی کوئی خبر پہنچتی ہے، کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو سب نے اللہ کے یہاں جانا تھا، انہوں نے بھی جانا تھا، ہم نے بھی جانا تھا، یہ جلدی چلے گئے، دنیا کی مصیبتوں سے دکھوں سے جلدی نجات ہو گئی، جانا تو ہم نے بھی ہے، ہم نے تو یہاں نہیں رہنا، جب سب گئے تو ہم نے بھی جانا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جانے والے ہم بھی، ہم نے پلٹ کر جانا ہے، جو ہمارا اصل وطن ہے، اصل جگہ ہے، وہ تو جنت تھی، ہم نے پلٹنا ہے، لوٹنا ہے، سفر نہیں ہے یہ، سفر سے واپسی ہے، سفر تو دنیا کا تھا ہمارا، دنیا میں ہم آئے تھے اپنی جنت اچھی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آزمائش سے گزرنے کے لیے، جب موت آتی ہے تو آدمی پھر واپس پلٹتا ہے، اس کا کام ختم ہو گیا، جس شہر میں کام کرنے گیا تھا کام سمٹ گیا تو وہ کہتا ہے اب مجھے واپسی کرنی ہے، تو موت تو واپسی کا سفر ہوتا ہے۔ انا الیہ راجعون، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی جانب سے ان پر رحمتیں ہی رحمتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، رحمتیں ہی رحمت، واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، یہی لوگ ہیں جو مصیبت پر اس طرح صبر کرتے ہیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے، یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اگر صبر مصیبت پر اظہار کا طریقہ رکھتا ہے تو ہدایت والا نہیں ہے، نہ حضور فرماتے میرا اس سے کوئی تعلق ہے، ہدایت یافتہ یہ ہے۔ تو شہادت اگر صبر ہے، صبر کا مقام ہے تو بھی مسلمان کے لیے مزہ ہی مزہ ہے، اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں۔ اور اگر یہ آپ اس کو کہیں کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی شہادت، تو پھر شکر ہے، پھر اس پر شکر کریں، پھر اس پر افسوس کی کیا ضرورت، یہ تو فخر کی چیز ہے۔ کتنے لوگ ایسے معاشرے میں ہیں جب ان کا کوئی رشتہ دار راہ خدا میں شہید ہوا تو انہوں نے ایک آنسو نہیں بہایا، ان کا کس بات کے آنسو، کس بات کا رونا، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دے دیا، کسی کو یہ مل جائے کہ فلاں جو ہے صدارتی ایوارڈ مل گیا فلاں آپ کے بیٹے کو، ہاں خوشی کے آنسو نکل ہیں تو الگ بات ہے، لیکن افسوس کے آنسو کس بات کے، اتنا بڑا اعزاز۔ تو اگر کسی کا کوئی شہید ہوتا ہے تو اللہ اس کا کتنا بڑا درجہ دے رہے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے اوپر نبی، والصدیقین، نیچے صف جو ہے صدیقین کی، اور تیسری صف ہے شہداء، چوتھی صف ہے صالحین، یعنی جتنے باقی ولی نیک لوگ ہیں وہ سب نیچے ہیں، شہید اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اتنا مقام ہے تو اس پر آنسو بہانے کی کیا ضرورت؟ تو دونوں ہی حالتیں ہیں، صبر کریں تو بھی ٹھیک، شکر کریں شہادت پر تو بھی ٹھیک، لیکن کرنے یہ دو ہی کام ہیں۔ تیسرا اظہار غم کا کوئی طریقہ یہ شریعت کی جانب سے ممنوع ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔